بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم بعض ان عشاق کی بات کرنا چاہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقی پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر قربان ہوئے، اور قربان کیا ہوئے؟ در حقیقت حیات جاویداں کو پہنچ گئے۔ انہی مقدس، محترم اور عظیم الشان لوگوں میں ایک نام آتا ہے حضرت علیم الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ علیم الدین غازی کا تعارف کرائیں گے۔ ایک عام سی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، غریب فیملی کے چشم و چراغ تھے۔ ایک بیچاری غریب سی ماں کی آنکھوں کے ٹھنڈک تھے۔ تانگا چلا کر اپنی گھر گرہستی کو چلاتے تھے، لیکن ایک روز تانگا لے کر بازار پہنچے، دیکھا وہاں پر ایک بھیڑ بھڑکا ٹائپ کوئی معاملہ ہے، کچھ لوگ جمع ہیں اور کچھ چہمی گوئیاں اور کچھ ہنگامہ آرائی کچھ ہو رہی ہے۔ علیم الدین غازی جب وہاں پہنچتے ہیں، انہوں نے بھی پوچھا کہ بھائی کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ فلاں شخص جو ہے، یہ دکاندار یا یہ شخص، اس نے نعوذ باللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظیم الشان کے خلاف کچھ الفاظ کہے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نعوذ باللہ ان کی شان میں خلاف ادب باتیں کہی ہیں، یعنی بے ادبی کی ہے۔ علیم الدین غازی جو ایک سعادت مند ماں کا سعادت مند بیٹا تھا، وہ صاحبزادے جن قدموں سے آئے تھے انہی قدموں سے لوٹ کر گھر پہنچے۔ گھر سے ایک چاقو اٹھایا اور ماں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ ماں کو بتایا کہ ایک شخص نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظیم الشان میں بے ادبی کی ہے، اس لیے اس کا انتظام کرنے جا رہا ہوں۔ ماں نے کہا بات سنو میری، جا رہے ہو تم، کام ادھورا چھوڑ کر نہیں آنا۔ اگر تم کام ادھورا چھوڑ کر آئے تو میرے گھر کا دروازہ تمہارے لیے بند ملے گا۔ ایسی مبارک مائیں، گویا کہ وہ سیدھا سیدھا اپنے بیٹے کو ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر رہی تھیں۔ انگریزی دور تھا، ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی، وہ جانتی تھیں کہ جب بیٹا اس کام کو انجام دے گا تو انگریزی حکومت بیٹے کو کیا سزا دے گی۔ اس کے باوجود علیم الدین کو یہ نصیحت کی، اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ تم جا رہے ہو، لیکن اگر تم کام ادھورا چھوڑ کر آئے تو گھر کے دروازے تمہارے لیے بند ملیں گے۔ تو بیٹا جو پہلے ہی سے حوصلہ مند بیٹا تھا، ان کا حوصلہ اور زیادہ بڑھ گیا، اور جب پھر واپس وہ اسی جگہ پہنچے تو وہ جتنے لوگ وہاں پہلے سے بھیڑ لگائے ہوئے کھڑے تھے، چہمی گوئیاں تھیں، ہنگامہ بازی تھی، ان سب میں علیم الدین کا مقدر سب سے زیادہ چمک گیا، اور سب سے زیادہ سعادت کے درجے کو حاصل کرنے والا شخص، بظاہر غریب فیملی سے تعلق رکھنے والا، بظاہر ایک نوخیز جوان لڑکا، لیکن
ان سارے لوگوں میں سب سے بازی لے جانے والا شخص ثابت ہوا اور اس شخص کو جہنم واصل کر کے اور اپنے کام کو انجام پہنچایا۔ انگریزی عدالت نے جب ان پر مقدمہ چلایا تو عدالت کے جج نے ان کو یہ آفر پیش کی کہ اس شخص کو جہنم کا راستہ آپ نے دکھایا؟ ہاں جی میں نے دکھایا۔ کہ اگر آپ انکار کر دیں تو آپ کی سزا معاف ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، مجھے سزا معاف نہیں کرانی، بلکہ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو جہنم کا راستہ میں نہیں دکھایا ہے۔ جج نے کہا اگر آپ انکار کر دیں تو آپ کو چھوڑ دیا جا سکتا ہے اور آپ کی سزا معاف ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے آپ کی معافی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو سرخرو ہونا ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظیم الشان میں، لہذا میں نے تو جو کیا ہے وہ میں نے کیا ہے۔ اللہ کی قدرت، علیم الدین غازی کو سزائے موت دی گئی انگریزی عدالت کی طرف سے، اور ان کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا۔ لیکن بزرگوں، یہ واقعہ ہندوستان میں اس وقت کا ہے جب ملک تقسیم نہیں ہوا تھا، ملک پہ انگریزوں کی حکومت تھی، اور ابھی ملک کی آزادی کی شاید امید بھی ابھی نہ کی جا رہی ہو کہ اتنی جلدی ہمیں آزادی مل جائے گی۔ یہ واقعہ آزادی سے پہلے، تقسیم ہند سے پہلے کا ہے۔ لیکن وہ شخص جس کو لوگ علیم الدین غازی کے نام سے جانتے ہیں، وہ شخص بظاہر اپنی قبر میں چلے جانے کے باوجود لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کی دعاؤں میں، لوگوں کی یادداشتوں میں، اور بحیثیت لوگوں کے ہیرو ہونے کے آج بھی زندہ ہے۔ کیونکہ شہید زندہ ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے عشق کا حق ادا کیا ہو، بظاہر ملک الموت نے ان کی روح کو قبض کر لیا ہو، لیکن فی الحقیقت وہ لوگوں کے دلوں کے اعتبار سے، لوگوں کی زبانوں کے چرچے کے اعتبار سے وہ زندہ ہوتے ہیں۔ آج میرے پاس UK سے ایک کال آئی، انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ وہ 2 رکعت کا جو آپ نے ذکر کیا ہے وہ میں پڑھتا ہوں اور مجھے اس کا بہت فائدہ ہوا، لیکن آپ نے کہا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ثواب پہنچانا ہے اور حضرات اہل بیت رضی اللہ عنہم کی ارواح مبارکہ کو ثواب پہنچانا ہے۔ لیکن میں نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ میں حضرت فدائے رسول غازی علیم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بھی روح کو ثواب پہنچاتا ہوں۔ میں نے کہا آپ نے تو بہت خوب کام کیا، بڑا اچھا خوبصورت کام کیا کہ آپ نے حضرت علیم الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو بھی ثواب پہنچانا شروع کیا، اور آپ نے ایک طرح سے اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھا۔ یہ آپ نے بڑا کام کیا۔ حالانکہ بظاہر ان کی وفات یا ان کی شہادت ہندوستان کی آزادی سے بھی بہت پہلے ہو چکی تھی، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو آج بھی اس عظیم الشان شہید کو اپنی نہ صرف دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں بلکہ اپنے ایصال ثواب میں بھی یاد رکھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں عاشقی کے عجب ہی رنگ ہوتے ہیں۔ عاشقی کے رنگ کو کتابوں سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ عاشقی کے رنگ کو سیکھنے، سمجھنے، جاننے کے لیے دراصل عشق ہی سیکھنا پڑتا ہے، عشق ہی پیدا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی اگر کوئی سمجھے کہ جی میں نے بہت ساری کتابیں پڑھ ڈالی اور میں عاشقی کے رنگ بہت سارے جان گیا ہوں، نہیں۔ آپ کہنے لگے میں نے بہت سارے عاشق دیکھے ہیں، اس طرح سے میں عاشقی کو جان گیا ہوں، نہیں۔ عاشقی کا رنگ جب پتہ چلتا ہے جب خود اپنے دل میں عشق کا خمار پیدا ہوتا ہے، جب عشق کا نشہ چڑھتا ہے نا، تب ہی پتہ چلتا ہے کہ عاشقی کہتے کس چیز کو ہے۔ علیم الدین غازی نے کتنی کتابیں پڑھی تھیں؟
ہو سکتا ہے مجھے نہیں معلوم ہے، معاف کیجیے گا، چونکہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے اس لیے مجھے نہیں معلوم، لیکن ہو سکتا ہے انہوں نے ایک بھی کتاب نہ پڑھی ہو سکتا ہے۔ اور ان کے تانگے میں جلدی سے سواریاں بھی نہیں بیٹھتی تھیں، میں نے ایسا سنا ہے، گویا کہ بہت مختصر سی رقم لے کر گھر لوٹتے تھے۔ اور والدہ کہتی تھیں علیم الدین تو کیا کرے گا، تجھ سے تانگا بھی نہیں چلایا جاتا، تیری تانگے میں بھی کوئی نہیں بیٹھتا، تو کیا کرے گا اپنی زندگی میں؟ لیکن کیا کہیے صاحب، کیا کہیے صاحب، علیم الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کام کیا جس کو وہ جتنے لوگ کھڑے تھے وہ سوچ بھی نہیں سکے، اور یہ نوخیز لڑکا اس کام کو کر بھی گیا۔ ایک روز میں ایک کوئی کلپ میرے سامنے گزری بہت سالوں پہلے، تو اس قبرستان، مجھے یاد نہیں ہے کس جگہ ہے وہ ان کی قبر، لیکن آپ حضرات کو یاد ہوگا بتائیے گا۔ تو جس قبرستان میں ان کی قبر تھی، وہاں کے مجاور سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو رات بھی یہیں گزارتے ہیں آپ، تو آپ کو یہاں ڈر نہیں لگتا؟ اتنی ساری قبریں ہیں، آباد قبرستان ہے، بڑا گنجان قسم کا قبرستان ہے، اتنی قبریں ہیں، آپ کو رات گزارنے میں یہاں پر ڈر نہیں لگتا؟ تو اس مجاور کا جواب جانتے ہیں کیا تھا؟ اس مجاور کا جواب یہ تھا کہ یہاں ڈر نہیں لگتا، بلکہ یہاں اچھا لگتا ہے، کیونکہ یہاں حضرت علیم الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے۔ یہ اس مجاور کا، اس قبرستان کا جو نگراں تھے، ان صاحب کا یہ جواب تھا۔ حیرت انگیز بات ہے عزیزوں، جن کی قبروں سے بھی لوگ سکون قلب حاصل کرتے ہوں کہ یہاں فلاں اللہ والے کی قبر ہے، یہاں ڈر کیسا۔ یہ چیز میں نے دیوبند میں دیکھی۔ ہم ایک مرتبہ میں اور مولانا عامر صاحب رات کو قریب 12 کے آس پاس کا ٹائم رہا ہوگا، ہم رات کو مزار قاسمی پر جا کر ہم نے پروگرام بنایا کہ ہم دونوں الگ الگ 41 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھیں گے، آپ الگ پڑھیں گے، میں الگ پڑھوں گا، اور دونوں کو بیٹھنا ہے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر۔ ہم جا کر بیٹھے، اور اب تو لائٹیں وغیرہ بہت بہتر ہو گئی، وہاں قبرستان میں بھی شاید لائٹیں لگ گئی ہیں، اس وقت تو بڑا اندھیرا رہتا تھا قبرستان میں بطور خاص۔ ادھر کو دور کو تھوڑا ایک لائٹ لگی ہوئی تھی، ہلکی پھلکی سی۔ جناب علی، ہم بالکل گھوپ اندھیرے کے اندر بیٹھ کر یاسین شریف پڑھ رہے تھے، وہ بھی پڑھ رہے تھے، میں بھی پڑھ رہا تھا۔ یقین جانیں ہمیں اتنا سا بھی احساس نہیں ہوا، اتنے بڑے بڑے اولیاء اہل اللہ وہاں سوئے ہوئے ہیں۔ ایک روز میں اور مولانا یوسف صاحب اور بعض دوسرے ساتھی ہم لوگ وہاں پہنچے تھے، تو رات میں ہم نے عشاء کے بعد یا شاید عشاء سے پہلے، غالباً عشاء کے بعد، ہم نے وہاں علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بیٹھ کے مراقبہ کیا، اور صبح کو بارش ہو رہی تھی، تو پھر ہم نے صبح کو میں اور مولانا یوسف صاحب باہر نکلے، اور ہم ایک لمبا چکر روڈ کی طرف سے لگا کر، جنہوں نے دارالعلوم دیکھا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، روڈ کی طرف سے ایک لمبا چکر قاسمیہ کی طرف سے ہوتے ہوئے، اور ہم آئے ادھر آبدی مسجد کی طرف سے، اور وہاں سے پھر ہم پتہ نہیں کون کون سے راستوں سے نکل کر ہم مزار قاسمی پر آ گئے۔ یقین جانیے وہ صبح کا منظر تھا، ہلکی ہلکی سی بارش سی ہو رہی تھی، بہت جیسے ہلکا ہلکا جھرنا سا پڑ رہا ہوتا ہے، تو ایسا خوشنما، خوبصورت، پر نور ایسا منظر تھا کہ جس سے دل محظوظ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اہل اللہ کے مقبروں پر جانا، بعض لوگ پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ، لیکن اللہ والوں کے قبور پر مراقبے کرنا اور وہاں کا فیضان حاصل کرنا، بشرط کہ کسی قسم کی بدعات و خرافات کو شامل نہ کیا جائے، یہ ہمارے اکابر کا طریقہ رہا ہے، یہ ہمارے اکابر کا طریقہ رہا ہے، اس لیے اس پر کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال عزیز دوستو، علیم الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنانے سے میرا منشا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کرنے والے بظاہر ملک الموت ان کو لے بھی جاتا ہے، اس کے باوجود وہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے چرچوں پر
چرچوں میں، لوگوں کی زبانوں پر، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کی دعاؤں میں، لوگوں کے ایصال ثواب میں، اور نمونے کے طور پر، مثال کے طور پر، ہیرو کے طور پر وہ زندہ رہتے ہیں، جیسے حضرت علیم الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو ہم بھی سب کے سب اپنے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں، اور اللہ اور رسول علیہ السلام کی محبت پیدا کرنے کا بڑا خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیں اور کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ کوئی سنت ہم سے نہ چھوٹے، کبھی بھی کسی بھی حال میں ہم سے درود شریف نہ چھوٹے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عشق الہی و رسول ہی علیہ والسلام کے لیے منتخب شدہ لوگوں میں اللہ ہمیں بھی شامل فرمائے۔ ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانا یہ آپ کا اخلاقی ذمہ ہے، آپ کی دینی ذمہ داری ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔